رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پولیس میں ایسی اصلاحات پر زور دیا ہے کہ وہ عام اور خواص سے ایک جیسا سلوک کریں۔ صدر نے مربوط سماجی اور معاشی پالیسیوں کے ذریعے خواتین کو با اختیار بنانے اور متعلقہ قوانین پر حقیقی عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارتی قابض فوجیوں کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے۔ اور چین نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی کمپنیوں کو دبانے کے لیے ریاستی طاقت کے استعمال کے منفی ہتھ کنڈے بند کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس نے شہریوں میں سیکیورٹی کا شعور پیدا کر کے ملک کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں پولیس لائنز میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن ماحول سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا کرتا ہے اور وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پولیس میں ایسی اصلاحات اور تبدیلی پر زور دیا کہ وہ عوام اور خاص کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کریں۔ عمران خان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پولیس شہریوں سے امتیازی سلوک بند کرے اور عام آدمی سے معززین جیسا برتاؤ اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں کمزور طبقات سے بہتر سلوک روا رکھا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سماجی اور معاشی پالیسیوں اور خواتین سے متعلق قوانین پر حقیقی عمل درآمد سے خواتین کو با اختیار بنانے پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی معاشی سرگرمیوں میں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خواتین کے سماجی تحفظ پر بھی زور دیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کے آئین میں خواتین کے حقوق کی مکمل ضمانت دی گئی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج سینٹ انتخابات کے بارے میں عدالت عظمیٰ کی رائے معلوم کرنے کے لیے آئین کے 186 آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنے کے لیے وزیر اعظم کی تجویز کی منظوری دی ہے۔ صدر نے ریفرنس پر دستخط کیے جس میں وزیر اعظم کی تجویز کے مطابق کھلی رائے شماری یا شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ کی رائے طلب کی گئی ہے۔ اس سے قبل وفاقی کابینہ نے بھی 15 دسمبر کے اپنے اجلاس میں سپریم کورٹ سے رائے طلب کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو افغانستان اور آذربائیجان کے ساتھ ملانے کے لیے آئندہ ہفتے $5.5 ارب کے نئے ریلوے منصوبے پر دستخط کریں گے۔ آج راولپنڈی میں کرسمس ڈے کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ML1 منصوبے پر کام کا آغاز آئندہ سال کی پہلی سہ ماہی میں ہوگا۔ ترکی نے کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں پاکستان کی مدد کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ کراچی میں ترکی کے کونسل جنرل تولگا یویک نے کراچی کے ایڈمنسٹریٹو لائق احمد سے کراچی میں ملاقات کی اور کہا کہ ترکی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ناظم الامور کو طلب کر کے کنٹرول لائن کے ساتھ قابض بھارتی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ کنٹرول لائن کے تتاپانی اور جند روڈ سیکٹر میں قابض بھارتی فوج کی جانب سے بلا امتیاز اور بلا اشتعال فائرنگ سے ایک بے گناہ شہری شہید اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ قابض بھارتی فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ بھاری توپ خانے، مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے شہری آبادی کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ چین نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی کمپنیوں کو دبانے کے لیے ریاستی طاقت کے غلط استعمال کا منفی ہتھ کنڈا بند کرے۔ بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان زو لیجون نے کہا کہ چین امریکہ کی طرف سے چینی کمپنیوں کو بلا وجہ دبانے کی سخت خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کمپنیاں ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہیں اور میزبان ملک کے قوانین اور قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرتی ہیں۔ اور فرانس کے وسطی پہاڑی علاقے میں ایک مسلح شخص نے گھریلو تشدد کے ایک واقعے کی تحقیقات کے لیے بند کیے گئے 3 پولیس افسران کو گولی مار دی۔ بعد میں پولیس افسروں کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث 48 سالہ شخص خود بھی مردہ حالت میں پایا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk۔